السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال دیکھ لیتے ہیں کہ قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائیں گے، یا آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی، یا حجابات اٹھا دیے جائیں گے؟ کیا معاملہ ہے؟ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے، اور پھر اس کے علاوہ کچھ جاب کے اوپر بھی کچھ لوگوں میں بحثہ بحثی ہو گئی، وہ بات بھی میری نظر سے گزری، تو بحثہ بحثی میں نہ پڑا کریں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ آج اس کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں کہ علماء کرام اس ضمن میں کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اور اس کے ساتھی پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر دو فرشتے اس کے پاس آ کر اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس مرد یعنی محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ قبر میں مردے سے سوالات تو 3 کیے جاتے ہیں، اس روایت میں ان میں سے صرف تیسرے سوال کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ بتاتا چلوں اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ بعض لوگوں کو اس دور جدید میں یہ مغالطے لگ گئے ہیں اسماعاذ اللہ کے علماء کرام قبر کے سوالات نہیں بتاتے سارے، تو وہ کان کھول کے سن لیں، پھر امام بخاری سے تم ابتدا کرو، انہوں نے تو صرف تیسرا سوال ہی بتایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن بس ایسے لوگوں کو میں ایک ہی بات کہتا ہوں، شرم تم کو مگر نہیں آتی، علم کی کمی ہوتی ہے اور کچھ ایسی نئی بات کرنی ہوتی ہے کہ لوگ پھر متوجہ ہوں۔ یہ مارکیٹنگ ٹولز ہیں ان کے، انہوں نے دین تھوڑی پڑھانا ہوتا ہے آپ کو۔ بہرحال تو امام بخاری وہ سوال لے کر آتے ہیں، اس سے امام بخاری کا آپ عقیدہ دیکھیں کہ امام بخاری وہ سوال لاتے ہیں جو فائنل سوال ہے، آر یا پار ہے، وہ سوال لاتے ہیں امام بخاری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ مسلمان مرد جو قبر میں ہوگا وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو امام بخاری نے اسے بخاری شریف میں حدیث 1338 کے تحت روایت کیا ہے۔ اب قبر کا امتحان اس طرح ہوگا، اما فتنۃ القبر فبی تفتنون وعنی تسألون۔ مسند امام احمد میں حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 25143، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبر کا امتحان اس طرح ہوگا کہ تم میرے ذریعے آزمائے جاؤ گے اور تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتے سوال کرتے ہیں کہ ما تقول فی ھذا الرجل، کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی وہ سوال جو بخاری شریف میں آتا ہے اس کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں یا روضہ مقدسہ سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی کیا کہتے ہیں کہ شریعت نے کوئی تفصیل نہیں بتائی، اور چونکہ امتحان کا وقت ہے اس لیے ھذا النبی بھی نہیں کہا بلکہ ھذا الرجل کہا، کہ نبی میں تو سوال میں جواب آ جائے گا نا، تو سوال ایسا رکھا کہ سوال میں جواب نہیں، جس کو جواب آتا ہوگا وہ بنا نہیں سکتا، اس وقت وہی جواب دے گا جو اس کا عقیدہ ہوگا۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات اعلی حضرت کے پیج 526 کے اوپر اس پر بڑی واضح بات کر دی۔ اب 2 باتوں کی گنجائش نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں بحث کیوں کرتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آ جائیں تو وہ لکھتے ہیں کہ قبر میں میت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا کر سوال ہوتا ہے کہ تو اس شمس الضحیٰ بدر الدجا کو جو تیرے سامنے جلوہ گر ہیں کیا کہتا ہے؟ ھذا اشارہ قریب ہے، کہ مفتی احمد یار خان کیا فرماتے ہیں کہ ھذا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ اشارہ قریب ہے، معلوم ہوا کہ دکھا کر قریب کر کے پھر پوچھتے ہیں۔ اس لیے حضرات صوفیاء کرام اور عاشق نبی کے عاشق نبی سے محبت کرنے والے موت کی تمنا کرتے ہیں، اور قبر کی پہلی رات کو دولہے کے دیدار کی رات کہتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے،
جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہرحال جال حق کے پیج نمبر 121 پر یہ بات تفصیلات آتا۔ اب چونکہ قبر میں سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونے کی امید ہے، اور موت کے بعد نیک بندوں کی روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں۔ یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ روحوں کا مرنے کے بعد ملاقات، لوگ سوال کرتے ہیں اکثر کیا روحیں مرنے کے بعد ملیں گی؟ انشاءاللہ تعالی ملیں گی، اور نیک بندوں کی روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں۔ اس لیے بعض بزرگان دین موت کا وقت آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ کو 3 صحابہ کرام کے حوالے دوں گا، صحابہ کرام کے حوالے، کہ کسی کو کوئی مغالطہ نہ رہے کہ مومنین کی ارواح ملتی ہیں اس دنیا سے، اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد۔ جب سرکار مدینہ کے عاشق صادق حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی بیوی سے، ان کی بیوی جو ہے وہ بے قرار ہو گئی اور پکار اٹھی وحزناہ، کیا پکار اٹھی؟ وحزناہ، یعنی ہائے غم۔ اس پر حضرت بلال نے فرمایا واہ طرباہ، واہ خوشی، غدن القل احبہ محمدن وحزبہ، کل یعنی مرنے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گروہ یعنی آپ کے صحابہ کرام سے ملوں گا۔ اب اس سے صحابہ کا عقیدہ سامنے آ رہا ہے۔ الشفا کی جلد نمبر 2 صفحہ 23 پر، اور نسیم الریاض کی جلد نمبر 4 صفحہ 430 پر یہ واقعات۔ یہ ایک صحابی رسول ہو گئے، حضرت حذیفہ بن یمان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، ان سے بھی متعلق اسی قسم کی حکایت جو ہے وہ منقول ہے نسیم الریاض کے جلد نمبر 4 صفحہ 430 پر۔ اور اسی طرح حضرت عمار ابن یاسر نے جنگ صفین کے دوران یہ شعر پڑھا الآن القل احبا محمدن ثم حزبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی عنقریب مرنے کے بعد میں اپنے پیاروں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے ملوں گا۔ شرح الشفا جلد نمبر 2 صفحہ 43 پر۔ یعنی یہ صحابہ کا عقیدہ بڑا واضح ہے اس میں کہ مومنین کی روحوں کی ملاقات ہے، روحیں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ بھی کہا الیوم نلقا حبیبنا محمدن، یعنی آج ہم اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والے ہیں۔ اور اسے دلائل النبوہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 552 پر بیان کیا گیا ہے۔ اب آ جائیں شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی طرف۔ وہ فرماتے ہیں کہ لفظ حاضہ جو بخاری کی حدیث میں آتا ہے، حاضہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو اشارہ ہے یہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ آپ کی رسالت مشہور ہے اور آپ کا تصور ہمارے ذہنوں میں حاضر ہے، یا پھر قبر میں آپ کی ذات مبارک لائی جائے گی اس طرح کہ آپ کی ایک مثال لائی جائے گی تاکہ آپ کے جمال جہاں آرا کے مشاہدے سے فرشتوں کے سوال کی مشکل حل ہو جائے اور آپ کی ملاقات کے نور سے فراق و دوری کا اندھیرا دور ہو جائے۔ اس بات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی حسرت رکھنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اگر وہ قبر میں آپ کی زیارت کی امید پر اللہ کی راہ میں جان دے دیں تو اس کی گنجائش ہے۔ تو اب اس کو اشعۃ اللمعات میں بیان کیا گیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 124۔ یاد رہے علماء کرام نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، یا کے جو لفظ ہیں یا یہ یا یہ وہ انہوں نے توجیحات لی ہیں، روایت کے اندر کوئی صراحت موجود نہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا الجھا نہ کریں ان معاملات میں، کیونکہ علماء اہل سنت میں بھی، سنی حضرات کے علماء میں بھی اس کے اندر کوئی ایک رائے نہیں ہے، انہوں نے بھی اس میں مختلف آپشنز دیے ہیں۔ اب آ جائیں شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی کی طرف۔ فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 406۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ قبر میں مردے سے سوال کس طرح ہوتا ہے؟ شارحین حدیث نے اس کی 3 توجیحات بیان، یعنی 3 صورتیں بیان۔ نمبر 1، یا تو قبر سے گنبد خضرا تک کے سارے حجابات یعنی پردے اٹھا دیے جائیں گے اور مردہ جمال جہاں آرا سے مشرف ہوگا۔ اب قبر میں سوالات کرنے والے فرشتے منکر نکیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے، یہ ایک توجیہ ہو گئی۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ منکر نکیر کے پاس ہوگی، اس شبیہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے۔ نمبر 3 توجیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے۔ یہ 3 توجیہات۔
تو اس لیے خدا کے لیے آپ آپس میں الجھا نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، کیونکہ یہ جو جھگڑنا اور الجھنا یہ زیب نہیں دیتا۔ جہاں آپ غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے، اور آپ کے ذہن میں جو ایک اشکال ہے یا کوئی آپ کے ذہن میں جو ایک تصویر ہے اس کو لے کر آپ کسی سے الجھ پڑیں، اور وہ جو چیز بیان کر رہا ہے وہ بھی علم پر ہی مبنی ہے، تو علم میں جھگڑا نہیں بنتا۔ علمی اختلاف میں جھگڑا نہ کیا کریں۔ جہاں آپ جھگڑ پڑے اس کا مطلب ہے کہ آپ اب علم کھو بیٹھے ہیں۔ اور اگر آپ علماء دیوبند سے بھی رجوع کریں اس مسئلے میں، اگر وہ حضرات جو دیوبندی حضرات اس چینل پر آ کر سنتے ہیں، کیونکہ دیوبندی حضرات بھی اس چینل پر آتے ہیں، سنی حضرات بھی آتے ہیں، اہل حدیث بھی آتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ یہی لکھا ہے کہ اتنی بات تو ان کے ہاں بھی نصوص سے صراحتاً ثابت ہے کہ دفن کے بعد صاحب قبر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن آپ کی طرف سے اشارہ کرنے کی کیا شکل ہوگی اس کا ذکر نصوص میں صراحت نہیں ہے۔ شارحین حدیث نے شواہد و قرائن کی روشنی میں مختلف توجیحات ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، اشارہ یہ معہود ذہنی کی طرف، یعنی کہ ذہن میں جو کچھ موجود ہے اسے خارج میں موجود کا درجہ دے کر اشارہ کیا جائے گا، ان کے ہاں ایک توجیہ یہ ہے۔ دوسری یہ، روضہ اطہر اور جس سے سوال کیے جا رہے ہیں اس کی قبر کے درمیان جو حجابات ہیں وہ ہٹا دیے جائیں گے۔ نمبر 3، مرقات میں قیل صیغہ تمرید کے ذریعے یہ توجیہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شبیہ بنا کر اس کے سامنے پیش کی جائے گی کہ فی ھذا الرجل، تو مرقات مع المشکات میں یہ تفصیلات ہیں۔ بہرحال جب علماء کرام نے اس میں توجیحات بیان کی اور ساتھ یہ لکھ دیا ہے کہ اس میں صراحت موجود نہیں ہے احادیث مبارکہ میں کہ کس صورت میں، تو آپ اس میں نہ الجھ، بس اللہ سے اچھے کی امید رکھیں اور بطور مومن اس بات پر خوش ہو جائیں کہ حضور کی زیارت تو ہو جائے گی یار، اس بات پر خوشی مناؤ، الجھا نہ کرو، خدا اللہ کے لیے الجھا نہ کرو، اس بات پر خوشی مناؤ سارے کے سارے کہ زیارت محمد مصطفیٰ ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔